وہ کون سے 8 جاندار ہیں جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے؟ نمبر 1 پر ہیں حضرت آدم علیہ السلام، نمبر 2 حضرت حوا علیہ السلام، نمبر 3 حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، نمبر 4 حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دمبا، نمبر 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا، نمبر 6 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لایا جانے والا براق، نمبر 7 وہ چمگادڑ جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنایا، نمبر 8 قابیل کی رہنمائی کرنے والا کوا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ 10 محرم کو کون کون سے بڑے واقعات ہوئے؟ تو چلیے بتاتے ہیں۔ نمبر 1، 10 محرم کو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام 10 محرم کو ہی زمین پر اتارے گئے۔ نمبر 3، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے 10 محرم کو باہر آئے۔ نمبر 4، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10 محرم کو ہی قبول ہوئی۔ نمبر 5، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے 10 محرم کو ہی نجات ملی۔ نمبر 6، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 10 محرم کے دن ہی زندہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ نمبر 7، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب 10 محرم کو ہی ملا۔ نمبر 8، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی 10 محرم کو ملی۔ نمبر 9، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی 10 محرم کو واپس آئی۔ نمبر 10، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 10 محرم کے دن جودی پہاڑ پر اتاری گئی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں جس کے سر پر قیامت کے دن اللہ پاک اپنا ہاتھ رکھے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص کو اپنے قریب بلائے گا، پھر اپنا بازو اس شخص پر رکھ دے گا اور اس شخص کو دوسرے لوگوں سے پردے میں لے جائے گا۔ یہاں اللہ اس شخص سے پوچھے گا کہ تجھے یاد ہے کہ تو نے فلاں فلاں گناہ کیے تھے؟ وہ شخص سر جھکائے ان گناہوں کا اقرار کرے گا اور ساتھ ہی اللہ سے ڈر رہا ہوگا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ دنیا میں نے تیرے گناہوں کی پردہ پوشی کی اور آج میں ان گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ حقیقت میں یہ شخص وہ ہوگا جو دنیا میں اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتا تھا اور اپنے گناہ دوسرے لوگوں سے چھپاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب بات کرتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں جو جنت میں اللہ پاک کا دیدار کبھی نہ کر پائیں گے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو جنتیوں کو سب سے بڑی نعمت جو عطا کی جائے گی وہ اللہ پاک کا دیدار ہوگا۔ اگر ایک جنتی کو جنت کی کوئی بھی چیز نہ دی جائے اور اس کو صرف اللہ کا دیدار دیا جائے تو وہ اس پر راضی ہو جائے گا، اور اگر ایک جہنمی کو جہنم کے تمام عذاب دینے کے بعد اللہ پاک کا دیدار کروا دیا جائے تو وہ اپنے تمام دکھ درد بھول جائے گا۔ مگر دوستو، افسوس، ایک جنتی شخص ایسا بھی ہوگا جو اللہ پاک کا دیدار کبھی نہ کر پائے گا، کیونکہ حدیث کے اندر نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر تم اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو فجر اور عصر کی نماز کبھی مت چھوڑو۔ اس کے علاوہ جو شخص بدنظری کرتا ہے اس شخص کی آنکھیں کبھی اللہ پاک کا دیدار نہ کر سکیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ قیامت کے دن ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔